मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने इस सूरत में एक नाबीना सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो आपने उनसे चेहरा फेर लिया कि भाई ये कौम के बड़े सरदार लोग बैठे हुए हैं, पहले मैं इनको समझाऊंगा, ये तो अपने ही आदमी हैं। लेकिन अल्लाह ताला को ये अमल पसंद नहीं आया। अल्लाह ने फरमाया, ए नबी अनजाअहुल अमा, आपके पास एक नाबीना सहाबी आए, गरीब थे, मिस्कीन थे, आपने चेहरे को मोड़ा क्यों उनसे? और इतनी सख्त तंबी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह ने फरमाया, अम्मा मन इस्तगना, जो मुस्तगनी है, जो दीन की बात सुनना नहीं चाहते, अंता लहू तसद्दा, आप उनकी हिदायत के प्यासे हैं। ये काफिर बड़े बड़े सरदार तो सुनना नहीं चाहते आपकी बात, और वो मिस्कीन सहाबी सुनना चाहते हैं। तो अम्मा मन इस्तगना वमा अलैका अल्ला यज़क्का, फिर अल्लाह ने फरमाया कि ये जो नाबीना आपके पास आए हैं ना, ये हिदायत चाहते हैं, इनसे मुंह मोड़ेंगे तो आपसे क़यामत में सवाल होगा। और जो हिदायत चाहता नहीं है उनको आप, उनके पीछे आप पड़े हुए हैं, वो अगर हिदायत याफ्ता नहीं हुए तो आपसे सवाल नहीं होगा। वमा अलैका अल्ला यज़क्का वअम्मा मन जाअका यसआ, और जो आपके पास दौड़ता हुआ आ रहा है, वहुवा यख्शा, और अल्लाह से डरता भी है, फअन्ता अन्हु तलहा, आप उसको संजीदगी से नहीं ले रहे। कल्ला इन्नहा तज़किरा, किसी को ये ख्याल हो कि भाई नहीं मालदारों को तो पे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, चाहे वो दीन की बात सुनना ना भी चाहते हों, और गरीबों ने दीन पे आ भी गए तो क्या फायदा है? इस गरीब के आने से क्या फायदा है? ना चंदा मिलेगा, ना इफ्तार पार्टियां कराएगा गरीब आदमी जब दीन पे आएगा ना। देखो, इस आयत का हासिल ये है कि जिसमें तलब हो ना, जो सुनना चाहता हो, उसका हक पहले है, और जिसमें हक बात सुनने की तलब ना हो, उसका हक बाद में है। हमारे हजरत इसलिए फरमाया करते थे कि जिन लोगों ने इस्लाही ताल्लुक कायम किया हुआ है, जो दीन की बात सुनना चाहते हैं, हम उनको छोड़ के दूसरों के पास नहीं जा सकते। तो जो तलब वाले लोग हैं, जो चाहते हैं सुनना, उन पर मेहनत पहले की जाएगी, और जो सुनना ही नहीं चाहते उन पर मेहनत बाद में की जाएगी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब सवाल ये पैदा होता है, इस्लाम का एक अल्लाह ने उसूल और मिजाज बता दिया, तो अब सवाल पैदा होता है, अल्लाह ये तो सारे गरीब गरीब लोग आ जाएंगे फिर दीन की तरफ, टमाटर वाले, आलू वाले, प्याज वाले, रक्शे वाले, जिसको बी से बेगैरत भी कहा जाता है और के से मुख्तलिफ किस्म की चीजें कहा जाता है, ये गरीब ना मस्जिद में चंदा देने के काबिल है भाई, तो ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, इस्लाम का क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। और नबी के दौर में तो नुकसान इसलिए भी हो रहा था कि मुशरिकीन ये कह रहे थे, इन गरीबों को भगाओ यहाँ से, माज अल्लाह नकल कुफ्र, इनको निकालें यहाँ से, ये निकलेंगे तो हम आएंगे, इन गरीबों के साथ हम बैठ ही नहीं सकते। तो वहां तो और ज्यादा नुकसान होता। अगर आप उन गरीबों को निकाल देते तो बड़े बड़े कौम के सरदार आके बैठ जाते। तो अब ये जो सवाल होता है, इसका कुरान ने जवाब दिया। कुरान जब किसी चीज का मजबूती से रद्द करता है ना, किसी नजरिए पे, तो उसके लिए कल्ला का लफ्ज इस्तेमाल करता है। उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करता है? कल्ला। एक होता है ना, आपने कोई बात की, मैंने कहा नहीं भाई एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये आपको गलतफहमी हुई है, एक रद्द करने का ये तरीका होता है। एक तरीका होता है कल्ला, ऐसी की तैसी। आपने कहा भाई ये काम आपने मुफ्ती साहब करना है, मसलन दूसरी शादी नहीं करनी, जब मैंने पहले की हुई थी, उस वक्त आपने कहा दूसरी नहीं करनी, तो मैं क्या कहूंगा? कल्ला, ऐसी की तेरा बाप भी करेगा। यार खवातीन फिर नाराज हो जाती हैं, बयान में बैठी हुई हैं, नहीं करनी पे कल्ला, ठीक है ना? तो कल्ला का मतलब क्या है? हरगिज नहीं। तो एक सवाल पैदा हुआ कि या अल्लाह, तू अपने हबीब को ये हुक्म दे रहा है कि जो गरीब भागता हुआ आया है उसको आपने पहले टाइम देना है और इन नालायकों को बाद में, तो ये तो इस्लाम का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे ये गरीब लोग जमा हो जाएंगे जो ना चंदा दे सकेंगे ना जिहाद में। साहबा के दौर में बाज गरीब ऐसे भी थे, जब चंदे का ऐलान हुआ तो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके ना एक रस्सी लेकर आए, वो रस्सी सारा दिन मेहनत मजदूरी करके। मुनाफिकीन ने उनका मजाक उड़ाया कि ये इस रस्सी से क्या जिहाद हो जाएगा। भी ग़ज़वा तबूक में ऐसा हुआ, तबूक में बड़ा माल असबाब चाहिए था। हजरत उस्मान गनी
مغیرہ ابن شعبہ، یہ بڑے بڑے مالدار صحابے، بہت کچھ دے رہے تھے، مالدار صحابہ تھے یہ. لیکن ایک غریب صحابی سارا دن ایک جمع کر کے نا خون پسینے سے کہ بھائی میرا بھی تبوک میں کوئی حصہ ہو جائے، وہ کیا لے کر آئے؟ ایک رسی، کہ شاید جہاد میں کسی کا اونٹ باندھنے کے کام آ جائے. تو منافقین نے نا آنکھوں سے طنز کرنا شروع کر دیے کہ اس کو دیکھو یہ غریب کیا لے کر آیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس رسی سے روم فتح ہو جائے گا، بھائی اس رسی سے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں کیا ہو جائیں گی. مذاق اڑایا. قرآن نے اس موقع پہ کسی کے خرچ کرنے کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ مالدار صحابہ نے بہت کچھ دیا تھا. قرآن نے جو رسی والے صحابی ہیں نا صرف ان کا تذکرہ کیا اس موقع پر. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم. اللہ کہتے ہیں منافقین ایسے بدبخت ہیں کہ جو صدقہ کرنے والے غریب صحابی جو بےچارے سارا دن کی مشقت محنت سے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی لا کے رکھ دیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. فیسخرون منہم سخر اللہ منہم. اللہ کہتے ہیں مذاق تو ہم ان منافقین کا اڑائیں گے، ہم ان کو عذاب دیں گے ان کے مذاق کا. ان کو پتا چلے کہ انہوں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ ایک غریب آدمی سارا دن محنت کر کے ایک رسی کا انتظام کر رہا ہے، اللہ کو اس کا صدقہ پسند آ رہا ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ان کو سزا ملے گی ابھی ان کے مذاق کی. تو اس موقع پہ اللہ نے اسپیشلی ان صحابی کا تذکرہ کیا. اس سے پتا چلتا ہے بھائی اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ تو یہ جو ہم بھی ایسا کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی لا کے مسجد میں تھوڑا سا چندہ دے دیا کسی نے. بعض لوگوں کے مزاج بڑے خطرناک ہوتے ہیں، انہیں کوئی چھوٹا موٹا ہدیہ دے دے تو مائنڈ کر جاتے ہیں، یار ہماری یہ اوقات ہے، یار ہمیں 5 روپے والی خوشبو تم نے ہدیہ دے دی. یہ بہت خطرناک جملہ ہے یہ. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے اس طرح اگر محنت ہوگی تو سارے غریب آ جائیں گے اسلام کی طرف، اسلام تو بدنام ہوگا، غریبوں کا مذہب کہلائے گا. کیا خیال ہے؟ یہی ہوگا نا، کیا کہلائے گا یہ؟ غریبوں کا مذہب. تو اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. انہا تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکر، جو چاہے اس نصیحت سے فائدہ اٹھائے. اس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہوگا. جس نے آنا ہے آئے، نہیں آنا دفع ہو جائے یہاں سے. مطلب یہی ہے کہ ان غریبوں کی وجہ سے اگر مالدار لوگ کہیں گے یار ہم نہیں آ سکتے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں آنا، دفع ہو جاؤ یہاں سے. فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب سارے غریب اس قرآن پر ایمان لائیں گے اور مالدار لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو قرآن کی ویلیو بھی ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہے. لوگ کہیں گے یہ غریبوں کی کتاب ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو جو عزت دی ہے وہ اتنی عزت دے دی ہم نے کہ اس کے لیے امیر کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے. فی صحف مکرمہ مرفوعات مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. آگے جو انسان میں تکبر ہے نا کہ مالدار آدمی غریبوں کی وجہ سے دین پہ آ نہیں رہا، اس تکبر کا اللہ نے جواب دیا قتل الانسان ما اکفرہ. یہ جو دولت مند تکبر کرتا ہے یہ برباد ہو جائے. کتنا بڑا ناشکر ہے. من ای شیء خلقہ، یہ دیکھتا نہیں ہے خدا نے تجھے کس پانی سے بنایا ہے، کتنے غلیظ گندے پانی سے. جسم سے نکلے تو غسل فرض، کپڑوں پہ لگے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسی پلیت چیز سے بنا، اور بن کے اب لینڈ کروزر آ گئی تیرے پاس اور اب اچھی سواری آ گئی، کباب پراٹھے کھانے لگا تو اپنی اوقات بھول گیا. کہہ رہے یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ تکبر آج ہے یا نہیں ہے؟ اور تحریکوں میں بھی یہ تکبر ملے گا آپ کو. امیروں کے لیے الگ ہے، غریبوں کے لیے، طلب والوں کے لیے کی ویلیو نہیں ہے. آگے قرآن کہتا ہے من نطفۃ خلقہ فقدر، اس خدا نے تجھے پانی کے قطرے سے بنایا اور پھر ماں کے پیٹ میں رکھا. ثم السبیل یسرا، پھر وہ خدا تجھے دنیا میں لے کر آتا ہے. ثم اماتہ فاقبرا، پھر وہی تجھے موت دیتا ہے اور قبر میں بھی وہی پہنچا دیتا ہے. تو تیرے اوپر کنٹرول سارا خدا کا ہے اور تجھے رکشے والے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. سمجھتے ہیں؟ ثم اذا شاء انشرا، پھر جب چاہوں گا میں تجھے دوبارہ اٹھا دوں گا. کلا لما یقضی ما امرا، اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے حکم دیا تھا اس نے میرے ان احکام کی بجا آوری نہیں کی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرے تو ذرا اس کھانے کی طرف دیکھا کرے. ہم کہتے ہیں اللہ ہم تو دیکھتے ہیں،
دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر آدمی غریبوں میں بیٹھے, غریب امیروں میں بیٹھے. انسان کو اپنے اسٹیٹس کے لوگوں سے مناسبت ہوتی ہے, دوستی انہی سے ہوتی ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. غریب کو برا سمجھنے میں کیا ہے؟ برا سمجھنے میں یہ تکبر ہے. دوستی تو انسان کو اپنے مالداروں کو مالداروں سے دوستی ہوتی ہے, غریبوں کو, بھلے غریب کو تو مالدار سے دوستی کرنی نہیں چاہیے. خام خواہ میں احساس کمتری میں جائے گا نا جب وہ ہر وقت آئی فون کی باتیں کریں گے اور ہر وقت لینڈ کروزر کی باتیں کریں گے اور یہ اپنے رکشے کے دکھڑے لے کے بیٹھا ہوگا تو اور احساس کمتری میں جائے گا نا. یہ تو یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تکبر نہ کرے انسان. تو آگے قرآن کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنے کھانے کی طرف نہیں دیکھا؟ ہم کہتے ہیں اللہ ہم نے تو بہت دفعہ دیکھا ہے, کل بھی دیکھا تھا پلاؤ کتنی مزے کی تھی, دیکھا تھا تو پھر کھایا, پھر چکھا, پھر مزہ آیا اور پلاؤ ختم ہی ہو گئی, مجھے ملی ہی نہیں, سب نے بڑی تعریف کی اس پلاؤ کی. آگے چلو تو ہم تو دیکھتے ہیں نمک تیز ہے کم ہے, نا اللہ کہتے ہیں انا صببنا الماء صبا, یہ جو آج نوالا تیرے حلق کے قریب جا رہا ہے یہ ایسا ہی نہیں بنا, اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوئی ہیں. تو کہہ رہے میں نے دولت سے یہ کوفتے خریدے ہیں, میں نے دولت سے یہ بریانی خریدی ہے, نا اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہوئی ہیں. انا صببنا الماء صبا, پہلے ہم نے آسمانوں سے پانی بہایا ہے, برسایا نہیں ہے, بہایا ہے. اتنا برسایا کہ بہنا کہتے ہیں اس کو, چھڑکاؤ نہیں کیا بارشوں کا, بے تحاشا پانی برسا ہے. ثم شققنا الارض شقا, پھر ہم نے زمین کے سینے کو پھاڑا ہے. سخت زمینوں کو معمولی بیجوں نے, معمولی کومپلوں نے ان سخت ترین زمینوں کے سینوں کو چیرا ہے. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا, پھر ہم نے اس زمین میں دانے اگائے, وَعِنَبًا وَقَضْبًا, انگور اگائے, ترکاریاں اگائیں, وَزَيْتُونًا, زیتون اگایا, وَنَخْلًا, کھجور اگائے, وَحَدَائِقَ غُلْبًا, گھنے باغات اگائے. یہ پورا ایک پروسیس ہوا اس کے پیچھے. وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, اور بہت طرح کے پھل پیدا کیے اور جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا, تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے. تو ان جانوروں نے کھایا تو گوشت بنا. یہ جو بوٹی تم کھا رہے ہو نا یہ اس پروسیس سے گزر کے آئی ہے, اور یہ جو روٹی تم کھا رہے ہو اس پروسیس سے گزر کے آئی ہے. کہیں بھی اس پروسیس کو بریک لگ گیا تو یہ پلاؤ اور بریانیاں اور نہاریوں کے مزے ختم. اس پورے پروسیس میں انسان کی محنت کا بہت زیادہ دخل نہیں ہے, یہ اللہ کے کام ہے.